بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میں غضنفر عباس آپ کا اردو ٹیچر اس ہفتے کے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ عزیز طلبہ، آج جو سبق ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے شاعروں کے لطیفے، جس کے مصنف کا نام ہے مولانا محمد حسین آزاد۔ عزیز طلبہ، یہ سبق صنف ادب کے لحاظ سے تذکرہ نگاری ہے اور اس سبق کا ماخذ آب حیات ہے۔ سبق کے آغاز سے قبل مصنف کا تعارف پڑھ لیتے ہیں کہ مولانا محمد حسین آزاد 1830 میں پیدا ہوئے اور 1910 میں وفات پائی۔ محمد حسین آزاد معروف اور مشہور عالم دین اور صحافی مولوی محمد باقر کے بیٹے تھے۔ مولانا محمد حسین آزاد دلی میں پیدا ہوئے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد آزاد کے والد انگریزوں کے ہاتھوں مارے گئے، گھر بار تباہ ہو گیا۔ روزگار کی تلاش میں دلی چھوڑ دی، لکھنؤ اور پھر حیدرآباد گئے اور پھر آخر میں لاہور پہنچ کر محکمہ تعلیم میں 15 روپے ماہانہ تنخواہ پر ملازم ہوئے۔ عزیز طلبہ، حکومت پنجاب نے مولانا محمد حسین آزاد سے متعدد نصابی اور درسی کتابیں لکھوائیں۔ آخری دنوں میں گورنمنٹ کالج لاہور میں عربی و فارسی کے پروفیسر مقرر کیے گئے۔ 1888 میں دماغی مرض شروع ہوا جو مرتے دم تک باقی رہا۔ اسلوب بیاں کی بات کر لیں کہ آزاد اردو کے صاحب طرز نثر نگار ہیں۔ وہ اپنے اسلوب بیاں کے موجد بھی ہیں اور خاتم بھی۔ ان کا تمثیلی اسلوب بیاں انہیں اپنے عہد کے ادیبوں اور نثر نگاروں میں منفرد بناتا ہے۔ عزیز طلبہ، مولانا محمد حسین آزاد کی مشہور و معروف تصانیف میں آب حیات، دربار اکبری، نیرنگ خیال، قصص ہند اور سخندان فارس بہت مشہور ہیں۔ اس کے علاوہ عزیز طلبہ، مولانا محمد حسین آزاد نے اپنے استاد ابراہیم ذوق کا دیوان بھی مرتب کیا، موضوعاتی نظمیں بھی لکھیں جو کہ نظم آزاد میں شامل ہیں۔ سبق کی پڑھائی کرتے ہیں کہ ایک دن لکھنؤ میں میر اور مرزا کے کلام پر دو شخصوں نے تکرار میں طول کھینچا۔ دونوں خواجہ باسط کے مرید تھے۔ انہی کے پاس گئے اور عرض کی کہ آپ فرمائیں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں صاحب کمال ہیں، مگر فرق اتنا ہے کہ میر صاحب کا کلام آہ ہے اور مرزا صاحب کا کلام واہ ہے۔ مثال میں میر صاحب کا شعر پڑھا: سرہانے میر کے آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے۔ پھر مرزا کا شعر پڑھا: سودا کی جو بالی پہ ہوا شور قیامت، خدام ادب بولے ابھی آنکھ لگی ہے۔ ان میں سے ایک شخص جو مرزا کے طرفدار تھے وہ مرزا کے پاس بھی آئے اور سارا ماجرا بیان کیا۔ مرزا بھی میر صاحب کے شعر کو سن کر مسکرائے اور کہا، شعر تو میر کا ہے مگر داد خواہی ان کی ددا کی معلوم ہوتی ہے۔ عزیز طلبہ، اس میں میر سے مراد میر تقی میر ہیں، اور جو پہلا لکھا ہوا ہے مرزا کا شعر پڑھا، سودا کی جو بالی پہ ہوا شور قیامت، اس مرزا سے مراد مرزا محمد رفیع سودا ہے۔ اور اس کے بعد نیچے جو ایک لکھا ہوا ہے کہ ان میں سے ایک شخص جو مرزا کے طرفدار تھے وہ مرزا کے پاس بھی آئے، یہاں اس مرزا سے مراد مرزا اسد اللہ خان غالب ہیں۔ اس پیراگراف کے معنی ہیں کہ تکرار، بحث و مباحثہ، طول کھینچا، بات بڑھنا۔ اس کے بعد ہے عرض کی، فرمایا، صاحب کمال،
ماہر اعلیٰ درجے کے. پھر ہے سرہانے تکیہ. پھر ہے بالیں. بالیں کا مطلب بھی سرہانہ یا تکیہ ہی ہوتا ہے. پھر ہے طرفدار حمایتی حامی. ماجرا قصہ. پھر ہے داد خواہی انصاف چاہنا فریاد. اور ددا کا معنی ہے آیا بچوں کی پرورش کرنے والی ملازمہ. خدام ادب ایک لفظ ہے جس کا معنی ہے خدمت گار یا با ادب نوکر. اور جو اوپر الفاظ دو گزرے ہیں آہ اور واہ. آہ سے مراد ہے غم کی شاعری چونکہ میر تقی میر کی شاعری میں غم پایا جاتا ہے. اور واہ سے مراد ہے خوشی کے جذبات پر مبنی شاعری. ایک لفظ اور ہے اس میں ٹک. اس کا معنی ہوتا ہے ذرا. نمبر 2 کہ ایک دن سودا مشاعرے میں بیٹھے تھے. لوگ اپنی اپنی غزلیں پڑھ رہے تھے. ایک شریف زادے کی 12-13 برس کی عمر تھی. اس نے غزل پڑھی. مطلع تھا دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. گرمی کلام پر سودا بھی چونک پڑے. پوچھا یہ مطلع کس نے پڑھا؟ لوگوں نے کہا حضرت یہ صاحب زادہ ہے. سودا نے بھی بہت تعریف کی. بہت مرتبہ پڑھوایا اور کہا کہ میاں لڑکے جوان ہوتے نظر نہیں آتے. خدا کی قدرت انہی دنوں میں لڑکا جل کر مر گیا. اس کے معنی ہیں کہ پھپھولے چھالے. پھر ہے گرمی کلام اعلیٰ درجے کی شاعری خوبصورت شاعری. چونک پڑے حیران ہو گئے. مطلع غزل یا قصیدے کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں. خدا کی قدرت خدا کا کرنا ایسا ہوا. نمبر 3 ہے ایک دن انشاءاللہ خاں جرت کی ملاقات کو آئے. دیکھا تو سر جھکائے بیٹھے کچھ سوچ رہے ہیں. انہوں نے پوچھا کہ کس فکر میں بیٹھے ہو؟ جرت نے کہا کہ ایک مصرع خیال میں آیا ہے. چاہتا ہوں کہ مطلع ہو جائے. انہوں نے پوچھا کہ کیا ہے؟ جرت نے کہا خوب مصرع ہے مگر جب تک دوسرا مصرع نہ ہوگا تب تک نہ سناؤں گا. نہیں تو تم مصرع لگا کر اسے بھی چھین لو گے. سید انشا نے بہت اصرار کیا. آخر جرت نے پڑھ دیا. اس زلف پہ پھبتی شب دیجور کی سوجی. سید انشا نے فوراً کہا اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی. جرت ہنس پڑے اور اپنی لکڑی اٹھا کر مارنے کو دوڑے. دیر تک سید انشا آگے آگے بھاگتے پھرے اور یہ پیچھے پیچھے ٹٹولتے پھرے. اس اقتباس اس حصے کے معنی ہیں جس میں سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ یہ انشاءاللہ خاں اور جرت یہ دونوں لکھنؤ کے مشہور شعراء ہیں. ملاقات کو آئے ملنے آئے. اچھا اس کے بعد ہے سر جھکائے سر نیچے کیے. فکر خیال سوچ. اچھا اس کے بعد ہے زلف بال گیسو پھبتی. اس کا معنی ہے ظریفانہ فکرہ. مثال شب دیجور گھنی سیاہ رات. سوجھی سمجھ میں آئی خیال میں آئی. پھر ہے ٹٹولتے پھرے ڈھونڈتے پھرے. نمبر 4 ہے ایک مشاعرے میں شیخ امام بخش ناسخ ایسے وقت پہنچے کہ جلسہ ختم ہو چکا تھا مگر خواجہ حیدر علی آتش
وغیرہ چند شعراء ابھی موجود تھے۔ یہ جا کر بیٹھے، تعظیم رسمی اور مزاج پرسی کے بعد کہا کہ جناب خواجہ صاحب مشاعرہ ہو چکا؟ انہوں نے کہا کہ سب کو آپ کا اشتیاق رہا۔ شیخ صاحب نے یہ مطلع پڑھا، جو خاص ہیں وہ شریک گروہ عام نہیں، شمار دانائے تسبیح میں امام نہیں۔ چونکہ نام بھی امام بخش تھا، اس لیے تمام اہل جلسہ نے نہایت تعریف کی۔ یہاں بتا دوں آپ کو کہ شیخ امام بخش ناسک اور خواجہ حیدر علی آتش یہ دونوں بھی لکھنؤ کے مشہور شعراء گزرے ہیں۔ اچھا، تعظیم رسمی کا معنی ہے رسمی عزت افزائی، پھر ہے مزاج پرسی، حال احوال پوچھنا، پھر اس کے بعد ہے اشتیاق، شوق، خواہش، آرزو، گروہ عام، عام طبقہ، عام لوگ، امام کہتے ہیں رہبر، پیشوا، رہنما۔ نمبر 5 ہے ایک شاگرد اکثر بے روزگاری کی شکایت سے سفر کا ارادہ ظاہر کیا کرتے تھے، اور خواجہ صاحب سے مراد یہاں پر حیدر علی آتش ہیں، اپنی آزاد مزاجی سے کہا کرتے تھے کہ میاں کہاں جاؤ گے، 2 گھڑی مل بیٹھنے کو غنیمت سمجھو، اور جو خدا دیتا ہے اس پر صبر کرو۔ ایک دن وہ آئے اور کہا کہ حضرت رخصت کو آیا ہوں۔ فرمایا خیر باشد کہاں؟ انہوں نے کہا کل بنارس کو روانہ ہوں گا، کچھ فرمائش ہو تو فرما دیجیے۔ آپ ہنس کر بولے اتنا کام کرنا کہ وہاں کے خدا کو ذرا ہمارا بھی سلام کہہ دینا۔ وہ حیران ہو کر بولے کہ حضرت یہاں اور وہاں کا خدا جدا ہے؟ خواجہ صاحب نے کہا جب خدا وہاں یہاں ایک ہے تو پھر ہمیں کیوں چھوڑتے ہو؟ جس طرح اس سے وہاں جا کر مانگو گے اسی طرح یہاں مانگو، وہ وہاں دے گا، جو وہاں دے گا یہاں بھی دے گا۔ اس بات نے ان کے دل پر ایسا اثر کیا کہ سفر کا ارادہ موقوف کیا اور خاطر جمعی سے بیٹھ گئے۔ اس حصے کے معنی ہیں کہ شکایت، شکوہ، گلہ، آزاد مزاجی، بے پرواہی۔ اس کے بعد ہے غنیمت، مہلت، مفت ملی ہوئی شے۔ پھر ہے رخصت کو آیا ہوں، اجازت لینے آیا ہوں۔ پھر ہے خیر باشد کہاں، خیریت سے کہاں جا رہے ہو۔ پھر اس کے بعد ہے بنارس ہندوستان کا ایک شہر ہے۔ پھر ہے فرمائش، خواہش۔ پھر ہے موقوف کیا، ختم کر دیا، چھوڑ دیا۔ اور خاطر جمعی سے، خاطر جمعی کا معنی ہے تسلی سے، اطمینان سے۔ نمبر 6 ہے ایک دن معمولی دربار تھا، استاد ابراہیم ذوق بھی حاضر تھے۔ ایک مرشد زادے تشریف لائے، وہ شاید کسی مرشد زادی یا بیگمات میں سے کسی بیگم صاحب کی طرف سے کچھ عرض لے کر آئے تھے۔ انہوں نے آہستہ آہستہ بادشاہ سے کچھ کہا اور رخصت ہوئے۔ حکیم احسن اللہ خاں بھی موجود تھے۔ انہوں نے عرض کی صاحب عالم اس قدر جلدی یہ آنا کیا تھا اور تشریف لے جانا کیا تھا؟ صاحب عالم کی زبان سے اس وقت نکلا کہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ بادشاہ نے استاد کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ استاد دیکھنا کیا صاف مصرع ہوا ہے۔ استاد صاحب نے بے توقف عرض کی کہ حضور لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی۔ اس حصے کے معنی ہیں کہ ابراہیم ذوق، شیخ ابراہیم ذوق یہ اردو کے مشہور شاعر جو کہ بہادر شاہ ظفر کے استاد بھی تھے۔ پھر ہے بیگمات، اس سے مراد ہے شاہی خواتین، شاہی عورتیں۔ عرض، التجا، درخواست، رخصت ہونا، چلے جانا، روانہ ہونا۔ پھر حکیم احسن اللہ خاں یہ شاہی طبیب تھے۔
صاحب عالم دلی کے شہزادوں کا لقب، لیکن اس سے مراد یہاں پر بہادر شاہ ظفر ہیں۔ بے توقف، فوراً، بغیر رکے، حیات زندگی، قضا موت۔ نمبر 7 ہے مرزا غالب کی قاطع برہان کے بہت شخصوں نے جواب لکھے ہیں اور بہت زبان درازیاں کی ہیں۔ کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے فلاں شخص کی کتاب کا جواب نہ لکھا۔ فرمایا بھائی اگر کوئی گدھا تمہارے لات مارے تو تم اس کا کیا جواب دو گے؟ اس میں معنی ہے کہ قاطع برہان یہ مرزا غالب کی کتاب کا تصنیف کا نام ہے، اردو زبان کے قواعد پر مبنی کتاب ہے۔ پھر ہے زبان درازیاں، گستاخیاں کرنا، بد زبانی کرنا۔ عزیز طلبہ، سبق کی پڑھائی بھی مکمل ہو گئی اور معنی بھی میں نے آپ کو بتا دیے۔ مشق کی طرف آتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں۔ خواجہ باسط نے میر اور مرزا کے کلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ شریف زادے کی غزل سن کر سودا نے کیا کہا؟ پھر ہے سید انشا کے اصرار پر جرت نے کون سا مصرع پڑھا؟ نمبر 4 ہے خواجہ صاحب اپنے اس شاگرد سے کیا کہا کرتے تھے جو اکثر بے روزگاری کی شکایت سے سفر کا ارادہ کیا کرتے تھے؟ نمبر 5 صاحب عالم کی زبان سے اس وقت کیا نکلا جب حکیم احسن اللہ خان نے جلدی سے ان کے آنے اور جانے پر اظہار تعجب کیا؟ جوابات بھی آپ کو عزیز طلبہ میں بتا دیتا ہوں کہ خواجہ باسط نے میر اور مرزا کے کلام کے بارے میں کیا فرمایا۔ پہلا سوال، اس کا جواب ہے کہ خواجہ باسط نے فرمایا کہ میر کا کلام آہ ہے اور مرزا کا کلام واہ ہے۔ سوال نمبر 2 ہے شریف زادے کی غزل سن کر سودا نے کیا کہا؟ اس کا جواب ہے کہ شریف زادے کی غزل سن کر سودا نے بہت تعریف کی اور کہا کہ میاں صاحب زادے جوان ہوتے نظر نہیں آتے۔ سوال نمبر 3 ہے سید انشا کے اصرار پر جرت نے کون سا مصرع پڑھا؟ تو اس کا جواب ہے سید انشا کے اصرار پر جرت نے یہ مصرع پڑھا، اس زلف پہ پھبتی شب دیجور کی سوجی۔ سوال نمبر 4 ہے خواجہ صاحب اپنے اس شاگرد سے کیا کہا کرتے تھے جو اکثر بے روزگاری کی شکایت سے سفر کا ارادہ کیا کرتے تھے؟ تو اس کا جواب ہے کہ خواجہ حیدر علی آتش صاحب کہا کرتے تھے کہ میاں کہاں جاؤ گے، 2 گھڑی مل بیٹھنے کو غنیمت سمجھو اور جو خدا دیتا ہے اس پر صبر کرو۔ سوال نمبر 5 ہے کہ صاحب عالم کی زبان سے اس وقت کیا نکلا جب حکیم احسن اللہ خان نے جلدی سے ان کے آنے اور جانے پر اظہار تعجب کیا؟ تو اس کا جواب ہے کہ صاحب عالم کی زبان سے اس وقت نکلا کہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ اگلا سوال ہے کہ درست جملوں پر درست کا نشان لگائیں۔ پہلا ہے شعر تو میر کا ہے مگر داد خواہی ان کی ددا کی معلوم ہوتی ہے، یہ درست ہے، سبق میں اسی انداز سے کہا گیا ہے۔ دوسرا ہے سودا نے بہت تعریف کی اور کہا کہ میاں لڑکے بہت طویل عمر پاؤ گے، یہ غلط ہے۔ تیسرا ہے جرت ہنس پڑے اور اپنی لکڑی اٹھا کر مارنے کو دوڑے، یہ درست ہے۔ نمبر 4 ہے چونکہ نام بھی امام بخش تھا اس لیے تمام اہل جلسہ خاموش رہے، یہ غلط ہے۔ نمبر 5 بھائی اگر کوئی گدھا تمہارے لات مارے تو تم اس کا کیا جواب دو گے؟ تو یہ فقرہ بھی سبق میں بالکل اسی انداز سے کہا گیا ہے، یہ بھی درست ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ سبق کے متن کو مد نظر رکھ کر درست جواب کی نشاندہی کریں، جس میں پہلا ہے میر اور مرزا کے کلام پر تکرار کرنے والے کس کے مرید تھے؟ تو اس کا جواب ہے خواجہ باسط کے۔ نمبر 2 انشاءاللہ خان ایک دن کس کی ملاقات کو آئے؟ اس کا جواب ہے جرت کی۔ نمبر 3 ہے یہ مصرع کہ اس زلف پہ پھبتی شب دیجور کی سوجی کس شاعر کا ہے؟ تو اس کا جواب ہے جرت کا۔ پھر ہے قاطع برہان کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کا جواب ہے غالب۔ اس کے نیچے ہے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے مناسب لفظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔
پہلا ہے کہ ایک دن لکھنؤ میں ڈیش کے کلام پر دو شخصوں نے تکرار میں طول کھینچا، تو اس کا جواب آئے گا میر اور مرزا۔ نمبر 2، میر صاحب کا کلام ڈیش ہے اور مرزا صاحب کا کلام ڈیش ہے، تو پہلی خالی جگہ میں آئے گا آہ اور دوسری خالی جگہ میں آئے گا واہ۔ نمبر 3، گرمی کلام پر ڈیش بھی چونک پڑے، یہاں آئے گا سودا۔ نمبر 4، ڈیش نے کہا کہ ایک مصرع خیال میں آیا ہے، تو اس کا جواب ہے جرت۔ اس کے بعد نمبر 5 ہے کہ جرت ہنس پڑے اور ڈیش اٹھا کر مارنے کو دوڑے، اس کا جواب ہے لکڑی۔ نمبر 6 ہے ڈیش کو ڈیش میں بہت دور کی سوچی، تو اس میں پہلی جو خالی جگہ ہے اس میں آئے گا اندھے اور دوسری جو خالی جگہ ہے اس میں آئے گا اندھیرے، یعنی اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوچی۔ اس کے بعد ہے کہ چونکہ نام بھی ڈیش تھا اس لیے تمام اہل جلسہ نے نہایت تعریف کی، تو اس میں آئے گا خالی جگہ میں امام بخش۔ پھر اس کے بعد ہے ایک شاگرد اکثر ڈیش کی شکایت سے سفر کا ارادہ ظاہر کیا کرتے تھے، تو اس کی خالی جگہ میں آئے گا بے روزگاری۔ پھر ہے ایک دن معمولی دربار تھا، ڈیش بھی حاضر تھے، تو یہاں آئے گا استاد ابراہیم ذوق۔ پھر ہے انہوں نے ڈیش بادشاہ سے کچھ کہا اور رخصت ہوئے، تو اس خالی جگہ میں آئے گا آہستہ آہستہ۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے ان الفاظ کے متضاد لکھیں۔ پہلا ہے کمال، اس کا متضاد ہے زوال۔ پھر ہے طرفدار، متضاد ہے مخالف۔ پھر اس کے بعد ہے گرمی، سردی، مطلع، مقطع، خاص، عام۔ بے روزگاری، اس کا متضاد ہے روزگار۔ اس کے اگلا ہے کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مذکر اور مؤنث الفاظ الگ الگ کریں، جس میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلا لفظ ہے کلام، یہ مذکر ہے۔ پھر ہے تکرار، یہ لفظ مؤنث ہے۔ پھر ہے طول، یہ لفظ بھی طول کھینچا، یہ لفظ بھی مذکر ہے۔ پھر ہے آہ اور قیامت، یہ دونوں الفاظ مؤنث ہیں۔ پھر ہے شور اور چراغ، تو یہ دونوں الفاظ مذکر ہیں۔ پھر ہے تعریف، قدرت اور زلف، یہ تینوں الفاظ مؤنث ہیں۔ پھر ہے مصرع اور مزاج، یہ دونوں الفاظ مذکر ہیں۔ پھر ہے تسبیح اور شکایت، تو یہ دونوں الفاظ بھی مؤنث ہیں۔ اس کے بعد درمیان والے تمام جو سوالات ہیں وہ چھوڑ دیجئے، بلکہ یہ اس کے ایک سوال چھوڑ کر اس کے نیچے تشریح ہے وہ میں آپ کو طریقہ کار بتاؤں گا، سمجھاؤں گا۔ اس کے نیچے ہے واحد کی جمع اور جمع کی واحد لکھیے۔ پہلا ہے کمال، کمالات، شعر، اشعار، مشاعرہ، مشاعرے، بیگم، بیگمات، اس کا واحد ہے بیگم، شخص، اس کی جمع ہے اشخاص۔ پھر ہے خدام، اس کا واحد ہے خادم۔ اس کے بعد کالم ہے کہ ان کو ملانا ہے۔ پہلا ہے آہ، یہ ملے گا وہ سے۔ پھر ہے پھپھولے، اس کو ملائیں گے دل سے۔ پھر ہے ذرا، اس کو آپ ملائیں گے ٹک سے۔ پھر ہے مرزا، مرزا کو ملانا ہے سودا سے۔ اور پھر ہے جرت، اس کو آپ ملائیں گے انشاء سے۔ تو عزیز طلبہ، یہ ہمارا سبق اور کی پڑھائی بھی مکمل ہو گئی اور اس سبق کی مشق بھی مکمل ہو گئی۔ تو آپ کے ذمے جو ہوم ورک ہوگا وہ یہ کہ آپ اس مشق کے سوال جواب جو ہے وہ لکھ لیجئے، اور اس کے بعد یہ سبق جو ہے وہ اس کو آپ مکمل یاد بھی کیجئے، اس کی مشق یاد کیجئے، الفاظ معنی یاد کیجئے، مصنف کے تعارف میں سے جو معروضیے ہیں وہ بھی تیار کیجئے۔ کل انشاءاللہ اگلے سبق کے لیکچر کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تو اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔